الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم محترم دوستو بزرگوں، سورۃ مائدہ کا آخری رکوع آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بلا کر پوچھیں گے، کیا تو نے ان کو کہا تھا کہ مجھے خدا مان لو اور میری والدہ کو خدا مان لو؟ یہ پہلے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا جا چکا ہے کہ عیسائیوں کی 3 جماعتیں ہیں۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، دوسری جماعت کہتی ہے عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا کے بیٹے ہیں، تیسری جماعت کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اور ان کی والدہ جو ہیں اور اللہ یہ تینوں ملیں گے تو خدا ہوگا وگرنہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن عیسیٰ علیہ السلام سے بلا کر پوچھیں گے، کیا تو نے یہ بات کہی تھی کہ میری عبادت کرو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، نہیں یا اللہ، میں نے تو ان کو نہیں کہا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کیوں پوچھیں گے؟ عیسائیوں کو شرمندہ کرنے کے لیے کہ دنیا میں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو خدا تسلیم کرتے ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام قیامت والے دن اس بات کا انکار کر دیں گے تو ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ شرمندگی ہوگی۔ اسی بات کو ذکر اللہ رب العزت نے اس آخری رکوع کے اندر فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، جب کہے گا اللہ تعالیٰ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا، اتخذونی و امی الہین، کہ بنا لو مجھے بھی اور میری ماں کو بھی، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو، کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے قیامت والے دن۔ عیسیٰ علیہ السلام آگے سے جواب دیں گے، قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، تو پاک ہے میری شان کہ یہ بات لائق نہیں ہے کہ میں کہوں ایسی بات جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام برات کا اظہار فرما دیں گے کہ یا اللہ، نہیں، تو پاک ہے اور میری شان کے لائق نہیں ہے کہ میں لوگوں کو کہوں میری عبادت کرو یا میری والدہ کی عبادت کرو، یہ میرے لائق نہیں ہے۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو تیرے علم میں ہوتا۔ یا اللہ، تو عالم الغیوب ہے اور تو غیبوں کی باتوں کو جاننے والا ہے، اگر میں نے اپنے ماننے والوں کو یہ ترغیب دی ہوتی کہ مجھے خدا مان لو یا میری والدہ کو خدا مان لو، یا اللہ یہ تیرے علم میں ہوتا۔ تعلم ما فی نفسی و اعلم ما فی نفسک، تو جانتا ہے جو کچھ میرے جی میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے علم میں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ یا اللہ، تیرے علم میں ساری باتیں ہیں، میرے دل میں جو کچھ ہے وہ تیرے سامنے ہے اور جو تیرے خیال میں ہے وہ میرے علم میں نہیں ہے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو غیبوں کو جاننے والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی برات کا اظہار فرما دیں گے
اور عیسائی اس وقت قیامت والے دن میدان حشر میں ذلیل و خوار ہوں گے، کیونکہ دنیا میں تو وہ پکارتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اور ان کی والدہ کو بھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال فرمائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام اپنی برات کا اظہار فرما دیں گے، حالانکہ اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا سوال کرنا عیسائیوں کو شرمندگی کرنے کے لیے ہوگا کہ قیامت والے دن انہیں شرمندگی اٹھانا پڑے۔ آگے فرمایا ما قلت لهم الا ما امرتنی به، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں کہی میں نے انہیں مگر وہی بات جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ فرمائیں گے کہ اللہ جس بات کا تو نے مجھے حکم دیا تھا میں نے تو وہی بات جا کر ان کو سکھائی تھی اور بتائی تھی۔ وہ حکم کس بات کا دیا تھا؟ انی اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر توحید کی دعوت دی ہے، اے اللہ تو نے مجھے توحید کا کہا تھا، میں نے اسی توحید کا علم دنیا میں جا کے لہرایا اور ان لوگوں کو توحید کی دعوت دی ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ آگے فرمائیں گے وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں ان کے اوپر نگران تھا جب تک میں ان میں موجود تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے جب تک میں زندہ رہا تو میرے سامنے وہ موجود تھے، میں ان پر نگران تھا، بار بار انہیں اس بات کی تعلیم دیتا تھا۔ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، جب تو نے مجھے وفات دے دی تو پھر تو ہی ان کے اوپر نگہبان ہے، پھر تو ہی ان کے اوپر کیا ہے بھائی؟ نگہبان۔ اب دیکھو یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ جب تک میں زندہ رہا تو ان پر نگرانی کرتا رہا، اور جب تو نے مجھے وفات دے دی تو پھر کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تو ان کی نگہبانی، تیری نگہبانی میں وہ آ گئے۔ اب جو مرزائی ہیں وہ اس آیت سے دلیل بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کو وفات ہو گئی، حالانکہ پہلے اس بات کو ذکر کیا جا چکا ہے کہ ہم اہل اسلام کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ جاوید آسمانوں پہ اٹھایا گیا اور قرب قیامت کے وقت وہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور امت محمدیہ کی قیادت بھی کریں گے، ان کی شادی بھی ہوگی اور وہ روضہ پاک میں مدفون بھی ہوں گے۔ یہ اہل سنت والجماعت اور اہل اسلام کا کیا ہے بھائی؟ عقیدہ۔ مرزائی کہتے ہیں نہیں، نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو وفات دے دی گئی، دلیل اس آیت سے بناتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں یہاں پہ توفیتنی کا معنی کیا ہے؟ پورا وصول کر لینا، پورا وصول کر لینا۔ اور حدیث پاک کے اندر بھی اس بات کا ذکر آتا ہے، اللہ رب العزت اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب تم وعدہ کرو تو وفا کرو۔ کیا ارشاد فرمایا؟ جب تم وعدہ کرو تو وفا۔ اب وفا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پورا کرنا، کہ جب وعدہ کرو تو کیا کرو؟ پورا کرو۔ اب اس آیت مبارکہ کا ترجمہ وہی معتبر ہوگا جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بیان فرما دیا۔ کیوں معتبر ہوگا؟ کہ قرآن مجید اللہ رب العزت کے پیارے نبی پہ نازل ہوا اور قرآن مجید کی وہی تشریح معتبر ہوگی جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے اتری، اور وہ تشریح کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا اور قیامت کے وقت تشریف لائیں گے، پھر ان کی وفات ہوگی۔ تو اس آیت سے قادیانیوں کی دلیل بنانا درست نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور فرمایا تو ہر چیز کے اوپر خبردار ہے، یا اللہ تو ہر چیز پہ گواہ ہے، ہر چیز تیری سامنے ہے، میری زندگی بھی تیری سامنے ہے، اور یہ قوم نے جو جوابات دیے ہیں یا اللہ وہ بھی تیرے سامنے ہے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اب دیکھو نبی جو ہے وہ روحانی باپ ہوتا ہے امت کا، ظاہر ہے نبی جو ہے وہ امت سے بہت زیادہ شفقت اور محبت کرتا ہے، نرمی والا معاملہ کرتا ہے، امت کی خیر خواہی کا جذبہ جتنا نبی کے دل میں ہوتا ہے کسی کے دل میں نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکالیف برداشت کی ہیں یہ امت ہی کے لیے برداشت کی ہیں نا، کہ یہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں جانے والے بن جائے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ پوچھ لیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام جواب بھی عنایت فرما دیں گے، بہرحال نبی تو پھر غمخوار ہوتا ہے، اللہ رب العزت سے دعا کریں گے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، یا اللہ تو یہ تیرا اختیار ہے، اگر یہ تو عذاب دینا چاہے تو میں کون سا روک سکتا ہوں، تیرے بندے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر تو ان کو بخش دے تو بے شک تو زبردست ہے اور حکمتوں والا ہے۔ کتنی عاجزانہ دعا ہے نبی کے الفاظ کے اندر کہ اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ کیا ہے بھائی؟ تیرے ہی بندے ہیں، تیرے ہی پیدا کیے ہوئے ہیں،
ان کے غلط اعمال ہو گئے، انہوں نے خود کیے، لیکن بندے تو یا اللہ تیرے ہی ہیں، لیکن یا اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے، تو طاقتور ہے، کر سکتا ہے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور حکمتوں والا بھی ہے۔ یہ دعا کون کریں گے بھائی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آگے ارشاد فرمایا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ قیامت کے دن جو سچے ہیں ان کی سچائی جو ہے ان کی کیا دے گی بھائی؟ فرمایا ان کی سچائی ان کو فائدہ دے گی۔ سچے سے مراد کیا ہے بھائی؟ اپنے ایمان میں سچے ہوں اور اپنے اعمال میں بھی سچے ہونے چاہیے۔ ایمان بھی ہونا چاہیے، ایمان کے ساتھ ساتھ ہمارا جسم، ہمارے اقوال بھی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ جو آدمی ہر اعتبار سے سچا ہو، فرمایا ان کی سچائی ان کی قیامت والے دن کیا دے گی بھائی؟ نفع دے گی۔ تو ہمیں ایمان تو الحمدللہ ہم ایمان میں تو سچے ہیں اللہ کے فضل کرم سے، لیکن ہم کمزور ہیں، پھر بھی اعمال میں ہماری کمزوری ہو جاتی ہے۔ اس میں بھی ہمیں ہمت کر لینی چاہیے کہ ہم اپنی زبان، اپنے ایمان اور جسم کے اعتبار سے مکمل طور پر سچے بن جائیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا جو سچے ہیں ان کے لیے انعام کیا ہے؟ اس انعام کا ذکر کیا جا رہا ہے لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں، جاری ہوں گی ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ باغات، بات سمجھ آ رہی ہے؟ جن کے نیچے کیا ہے بھائی؟ نہریں جاری۔ اس بات کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے کہ باغات کے نیچے نہریں جاری نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ گھنے درخت ہوں گے ایسے جھکے ہوئے اور درمیان کے اندر نہریں جاری ہوں گی۔ آپ کبھی نہر کے قریب جا کر کھڑے ہونا، کتنا بہترین خوبصورت نظارہ ہوتا ہے، آس پاس درخت ہوتے ہیں، ان درختوں کے سائے کے نیچے نہریں جاری ہوتی ہیں، ایک خوبصورت منظر پیش کرتا ہے۔ تو فرمایا باغات اور ان کے نیچے کیا ہوں گے بھائی؟ نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ اس میں، دنیا میں تو انسان کو جتنی مرضی کوٹھی مل جائے، مکان مل جائے، اے سی والے کمرے مل جائیں، لیکن ایک وقت چھوڑ کے جانا ہے، ایک وقت آئے گا ہمیں چھوڑ کر جانا ہے، لیکن جنت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، جنت اور جہنم کے درمیان لا کے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اعلان ہوگا جنت کے اندر، او جنتیو دیکھو اس کی طرف، سارے جنتی متوجہ ہو جائیں گے۔ پھر اعلان ہوگا جہنم کے اندر، اے جہنمیو دیکھو اس کی طرف، سارے جہنمی دیکھیں گے۔ پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور جنت میں کہا جائے گا یہ موت ہے اور آج کے بعد تمہیں موت نہیں آنے والی۔ جہنم میں اعلان کر دیا جائے گا آج موت کو بھی موت آ چکی ہے، آج کے بعد تم پر موت نہیں آئے گی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب یہ اعلان جنتی سنیں گے تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی، اور جہنمی سنیں گے تو پریشانی کی انتہا ہو جائے گی۔ وہ کہیں گے کہ پہلے تو، اب تو کہتے ہیں نا مر جائیں گے ہم، مر کر بھی چین نہ آیا تو پھر کہاں جائیں گے ہم۔ دنیا میں تو آدمی کہتا ہے نا نعوذ باللہ خودکشی کر لو، فلاں فلاں کر لو، مر جائیں، جان چھوٹ جائے گی، نہیں، مر کر بھی چین نہ آیا پھر کہاں جائیں گے۔ بہرحال اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ارشاد فرمایا خالدین فیہا ابدا، وہ جنت میں کیا رہیں گے بھائی؟ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ بہت بڑا اعلان ہے۔ ہمارے استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے محبوب ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ محبت کے اندر سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ جب محبوب کہہ دے کہ میں تجھ سے راضی ہوں، پھر محب کے دل کے اندر اور زیادہ محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اعلان فرما دیں گے میں تم سے راضی ہوں، میں تم سے راضی ہوں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ یہ بہت بڑا اعلان ہوگا رضا کا۔ رضا کا کیا ہے بھائی؟ بہت بڑا اعلان ہوگا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہو گئے بھائی؟ راضی ہو گئے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ بہت بڑی کیا ہے بھائی؟ کامیابی۔ دنیا میں مکان مل جانا، دنیا کی راحتیں مل جانا، یہ کامیابی کچھ بھی نہیں جنت کی کامیابی کے مقابلہ میں۔ جنت کے اندر اللہ ہمیں جنت نصیب فرما دے اور اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ فرما دے، یہ بہت بڑی کیا ہے بھائی؟ کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ کی بادشاہت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس کی بادشاہت ایسی ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے، ہر ذرے پر اللہ کی بادشاہت ہے، ایک ایک پتے پر اللہ کی حکومت ہے۔
پوری دنیا جو ہے وہ اللہ کے حکم کے ساتھ چل رہی ہے، ایک پتا جو ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا، نہ زمین پہ گر سکتا ہے۔ ارشاد فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمینوں کی، وما فیہن، جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، اور زمین و آسمان سب پر حکومت کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے۔ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے اپنے ارادے کے ٹوٹنے کی وجہ سے۔ کیا مطلب؟ فرمایا کہ میں ایک چیز کا پورا ارادہ کر لیتا ہوں، تمام اسباب بھی مہیا ہو جاتے ہیں، پورا میرا ارادہ ہوتا ہے کہ کل کو میں نے یہ کام کرنا ہے، اچانک وہ میرا ارادہ ختم ہو جاتا ہے، میں سمجھ لیتا ہوں کوئی ذات تو ہے جو میرے اوپر ہے، جو اس ارادے کو توڑنے والی ہے۔ میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے۔ آج ہمارے کتنے منصوبے ٹوٹ جاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں فلاں رشتہ ہوگا، ہم سوچتے ہیں فلاں جگہ مکان بنا لیں گے، سوچتے ہیں فلاں جگہ چلے جائیں گے، یکدم ہمارے ارادے خاک میں مل جاتے ہیں۔ یہ ملانے والی ذات کون ہے بھائی؟ اللہ کی ہے۔ تو سمجھ لو کہ ہم سے اوپر بڑی ذات کس کی ہے بھائی؟ وہ اللہ کی ہے، اور اس پوری کائنات پر حکومت بھی کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی ہے۔ ارشاد فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمینوں کی، وما فیہن، اور ان سب چیزوں کی جو ان میں ہے، ان سب چیزوں کی جو ان میں ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے درس کو قبول فرمائے۔